الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن جاری تھا. پھر رمضان مبارک کی مصروفیات کی بنا پر وہ رمضان میں نہ ہو سکا، مگر پھر کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر 3 مہینے ہو گئے، رکاوٹ آ گئی، نہیں ہوا. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں تمام ویورز سے، اپنے اور دوستوں سے، بزرگوں سے، تمام ساتھیوں سے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہوگی کہ آپ کوئی رکاوٹ نہ ہو اور کوئی اس میں دیر نہ ہو، اپنے وقت پر ویڈیو جو ہے بنتی رہے، کیونکہ پورا قرآن کا درس انشاءاللہ ہم کریں گے اور اس کے مطابق، کیونکہ ہمارا مقصد کچھ یونیک سا مقصد ہے جو آج کل جو عام ہو رہا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ جو لوگ بنا رہے ہیں، جماعتیں بنا رہے ہیں، فرقے بنا رہے ہیں، مسالک بنا رہے ہیں، اور ہر فرقہ ہر مسلک اپنی دعوت دے رہا ہے کہ ہماری طرف آؤ، ہم صحیح ہیں، ہم حق ہیں، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. تو ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ضرورت ہے کچھ بنانے کی؟ کیا 14 سال پہلے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں پہنچا دیا؟ آپ نے دین پہنچانے کے بعد حجت الوداع کے موقع پر کیا ہاتھ اٹھا کے صحابہ کرام سے نہیں پوچھا کہ کیا میں نے مکمل دین پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا جی. آپ نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، سب نے ہاتھ اٹھا کے جو ہے اس کا دلیل دی کہ ہاں جی ہمیں سارا دین مکمل پہنچا. دین کیا ہے؟ خامخواہ کی کنفیوژن لوگوں کو ہے، خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹ طبقہ جنہیں میں دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ طبقہ ہے، تقریباً کروڑوں کی تعداد میں ہے، اور ان سے جب دین کی بات کی جائے تو کہتے ہیں اللہ کے واسطے دین کی بات ہم سے نہ کرو، ہم سے بات کچھ اور کرو، دنیا کے معاملات کی بات کرو، کوئی گیمز کی بات کرو، کوئی جو ہے کاروبار کی بات کرو، کوئی اور بات کرو. دین کی بات کرنا ہمیں بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ ہم دین کو لائک نہیں کرتے، کیونکہ دین جو ہے اب ایک نہیں رہا. تو یہ اکثر یہ بات ہوتی ہے بچوں سے، بچے بہت کنفیوزڈ ہیں. اور پھر وہ طبقہ بھی جو پرانے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں ہمارے، وہ بھی بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، قرآن جانتے ہی نہیں. جس سے پوچھا تقریباً سارے مسلمانوں سے بات ہوتی ہے کہ ہاں جی قرآن، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن تو ہم جانتے ہیں. کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ہمارا کام بھی نہیں ہے، قرآن سے ہمارا کیا تعلق، یہ تو علماء کرام کا کام ہے، ہمارا قرآن سے کیا لینا دینا. یہ سن کر انتہائی افسوس ہوتا ہے. پوری دنیا کے مسلمان میں سے تقریباً کوئی 2-4%، 5% لوگ ہوں گے جو قرآن کو سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے. قرآن فہمی کی بات کر رہا ہوں میں یہ بات نہیں کر رہا کہ قرآن کو ہمیں پڑھ لیتا ہوں، ہاں میں 1 سے 12 روز پڑھتا ہوں، میں پاؤ پڑھتا ہوں، آدھا پڑھتا ہوں، لیکن سمجھتا کتنا ہوں؟ ایک آیت میری سمجھ میں نہیں آتی. حتیٰ کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سورہ فاتحہ کا مجھے نہیں پتا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، اس میں کیا پڑھ رہا ہوں اللہ کے سامنے. تو یہ کتنا خطرناک ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ. جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے قیامت کے روز تو ہم اکیلے جائیں گے. پتہ ہی نہیں کہ ہم اکیلے جائیں گے اللہ کے سامنے. اللہ نے سورۃ المریم میں کہا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ تم قیامت کے روز جب میرے سامنے آؤ گے تو اکیلے آؤ گے، نہ جماعت، نہ کوئی امام، نہ کوئی پیر صاحب، نہ کوئی اور، نہ کوئی ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوں گے. اکیلا مجھے کھڑا ہونا ہوگا اللہ کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال یہ کرے گا کیا تو میری عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا؟ تو میں کہوں گا نہیں، نماز تو میں پڑھتا ہی نہیں، فیل ہو. دوسرا سوال، کیا تم قرآن جانتے ہو جو میں نے تمہیں اپنی کتاب دی تھی، آخری کتاب قرآن العظیم جو میری کتاب ہے، کسی انسان کا اس میں دخل نہیں ہے، کسی نے نہیں بنائی، کیا وہ تم جانتے ہو؟ اللہ میں تو ایک آیت کا ترجمہ نہیں جانتا، ایک آیت کے بارے میں نہیں جانتا. جب یہ جواب میں اللہ کو دوں گا تو پھر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا. تو ہر نبی، ہر امت کے ساتھ ایک نبی موجود ہوگا، نبی تو ہوگا ظاہر ہے. ان سے پوچھا تو اللہ کے رسول فرمائیں گے سورہ فرقان میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ
میری قوم نے قرآن عظیم کو لے تو لیا تھا مجھ سے، مگر پھر چھوڑ دیا، اس قابل نہیں سمجھا کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائے۔ قرآن عظیم کی کمی ہر جگہ نظر آ رہی ہے، اور تباہی و بربادی پوری امت مسلمہ فساد میں پھنسی ہوئی ہے بری طریقے سے، اور ہر طرح سے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے اور عذاب میں۔ وجہ سے پوچھو تو کون سی قرآن سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ اللہ رسول کی بات میں بڑی کامیابی تجیب رکھو، بڑا نفع ہوگا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب وہاں پہ بیٹھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب تو وہاں موجود ہی نہیں، بڑے بڑے علماء کرام اللہ کی کتاب بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ درس قرآن سن لیں، لطیفے بیان کیے جا رہے ہیں، لوگ ٹھٹے مار رہے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے اور لطیفے سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ دیکھ لیجیے ویڈیو نکال کے کسی بھی عالم کی بڑے سے بڑے کی، اور وہاں پہ وہ دیکھیں گے آپ کو ڈرامے نظر آ رہے ہوں گے، قصے کہانیاں بیان کی جا رہی ہوں گی، اللہ کی آیات وہاں بیان ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ مجھ جیسا گناہ گار بندہ اٹھا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی کتاب بیان کروں، اللہ کی کتاب جو اللہ نے خود کہا کہ اللہ کی کتاب بیان کی جائے۔ تو ہم نے الحمدللہ قرآن کا درس شروع کر دیا ہے، اور قرآن کا درس الف لام میم سے بناس تک ہم بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جتنا ہم جانتے ہیں اتنا بیان کریں گے، اور نہیں آتا تو ہم کہہ دیں گے ہم نہیں جانتے۔ جھوٹ بیان نہیں کریں گے، اپنی طرف سے کوئی کتاب نہیں لکھیں گے، جو اللہ کے رسول نے منع کر دیا، قرآن نے منع کر دیا کتاب لکھنا۔ کتاب ہے ہی کوئی نہیں ہے قرآن کے بعد، قرآن آخری کتاب ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد کوئی امام نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری امام ہے، ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو مجھے دلیل دی جائے، مجھے بتایا جائے، میری ویڈیو بن رہی ہے، اس کے اندر مجھے میسج دیا جائے کہ جناب اللہ نے تو یہ آیت میں کہا ہے کہ اماموں کو پکڑ لو، بہت سارے امام پکڑ لو، بہت سارے دین پکڑ لو، بہت سارے فرقے پکڑ لو۔ تو یہ مجھے اگر نہیں نظر آ رہا تو اس کا مطلب ہے غلطی ہو رہی ہے، اس غلطی کی نشاندہی اگر جو جانتا ہے وہ نہیں کرے گا تو اس کی پکڑ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے حق اور سچ بیان کرنے کی ہمیں توفیق بیان کرے، توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جو ہے 7 ویڈیو بنا چکے ہیں، اور آج 8ویں ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بنا رہے ہیں، اور اللہ سے درخواست دعا ہے، آپ سے بھی دعا ہے، یہ درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تاریخ خیر میں ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جو ہے درس 8ویں ویڈیو پڑھا، 8واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا تھا، بنی اسرائیل کا جو واقعات ہم نے دیکھے ہیں۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس پہ اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت کی، لیکن جتنی فضیلت ان پر اللہ نے کی، انہوں نے اتنی ہی اللہ کی نافرمانی کی، اور اتنی زبردست نافرمان قوم پھر زمین پہ نہیں آئی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور حتیٰ کہ انبیاء کرام کے ساتھ جھگڑے کیے، اور اتنے ضد کی کہ ان کو قتل تک کیا۔ ابھی ہم نے بہت سی آیتوں میں پڑھ لیا کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو اتنی بدترین اور ظالم قوم جب اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ یہ باز ہی نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ، جسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت ان کو ہمیں عطا فرما دی، مسلمان قوم کو۔ اور مسلمان سے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا بھی، ان سے کہہ دیجئے کہ تم بنی اسرائیل کی پیروی کرو، یعنی جیسی بنی اسرائیل نافرمانیاں کی ہیں تم بھی وہی کرو گے۔ تو وہ نافرمانیاں آج ہم بھی کر رہے ہیں، اور ہر وہی کام تم کرو گے جو انہوں نے کیا، یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، جس سے پوچھو بھائی وہ کون سا فرقہ ہے جنت میں جائے گا، تو ہر آدمی ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہمارا والا بھی فرقہ ہے۔ نہیں، قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں دلیل کے ساتھ۔ قرآن نے کہا سورہ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہم مجرمین کو الگ کر دیں گے قیامت کے روز۔ تو اللہ تعالیٰ نے لسٹ دے دی پورے قرآن کے اندر، پورے قرآن میں اللہ نے لسٹ دی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص گناہ کبیرہ کرے گا وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، کبیرہ گناہ ہوں صغیرہ ہوں سب ہوں، وہ ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے۔ جب قیامت آئے گی ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں نامہ اعمال کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور نامہ اعمال جب ہم کھولیں گے تو اس کے اندر پتہ چلے گا ہم نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور بدی کتنی کی ہے۔ اور وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا مقصد یہ ہے کہ جتنے جرائم زیادہ ہوں گے، یعنی مجرم زیادہ ہوں گے، انہیں کو اللہ تعالیٰ کہے گا الگ کر دو ان کو جہنم میں۔ یہ نہیں پوچھے گا اللہ کے دیوبندی کو جنت میں ڈال دو، بریلوی کو ڈال دو، اہل حدیث کو ڈال دو، شیعہ کو ڈال دو، سنی کو ڈال دو، اللہ یہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ صرف یہ کہے گا مجرمین کون ہیں، جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے، اور خاص طور پہ وہ مجرم جس نے اللہ کے دین کے اندر گڑبڑ کی ہے،
جس نے اللہ کے دین میں فرقہ بندی کی ہے، یہ بات خاص طور پہ میں تو بار بار یہ آیت پڑھتا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے یہ کام جو ہے شروع کیا ہے کہ میں دعوت دین دے رہا ہوں، اور دعوت دین جو میں دے رہا ہوں وہ بالکل سچی اور سیدھی دے رہا ہوں، کیونکہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں جو اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ احادیث صحیحہ بھی بیان کی جاتی ہے، کیونکہ ہم پرویزی نہیں ہیں، منکرین حدیث نہیں ہیں کہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، نہیں، مگر ہم اہل حدیث بھی نہیں ہیں کہ حدیثیں ہی بیان کیے چلے جائیں اور اللہ کی کتاب کو سائڈ میں پھینک دیں، نہ، ہم پہلے قرآن بیان کرتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن کے لیے، اس کی جو ہے دلیل کے لیے ہمیں پھر حدیث اگر سہارا لینا پڑتا ہے ہم ضرور لیتے ہیں، اور الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ تو ہم یہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، اب آپ یہ آج جو درس جو رکوع پڑھیں گے اس میں چھوٹا سا ہے، وہ 2 آیتیں ہیں، وہ بیان کریں گے، اس کے بعد تھوڑی سی بات آپ سے اور مزید ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو پھر ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مار۔ یہ بھی ایک معجزہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے وہاں سے فرعون کی سے آزاد ہو گئے اور وہاں سے نکل چکے، تو پھر میدان طیہ میں پہنچے، میدان طیہ، تو وہاں جب پہنچے آپ، تو آپ کی قوم کو پیاس لگی، اور وہ صحرائی مقام تھا جہاں پر کچھ نہیں تھا، نہ پانی تھا، نہ کھیتی باڑی، کچھ بھی نہیں۔ تو قوم نے کہا کہ بھئی پیاس لگ رہی ہے، 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، 12 بیٹوں میں سے 12 قبیلے پیدا ہو گئے، اور انہیں بنی اسرائیل کہا گیا۔ انہوں نے جب پانی مانگا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، تو وہ ان سے ہی کہتے تھے کہ اے نبی ہمارے لیے جو ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے جو اللہ سے یہ چیز مانگ۔ اب ان کو ضرورت پیش آئی پانی کی، انہوں نے کہا جی اللہ سے پانی مانگے۔ جب انہوں نے اللہ نے بیان کیا، جب ہم نے موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مار۔ تو یعنی وہ بھی ایک معجزہ تھا کہ پتھر پر عصا مارنے سے کیا، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا وہاں پر فوراً، کیوں، وہاں سے 12 قبیلے تھے، تو 12 چشمے وہاں سے ابلنا شروع ہو گئے الگ الگ مقام سے، اور ہر فن فجرت منہ 12 عینا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قوم نے، یعنی ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، ہر قبیلے کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہاں سے پینا ہے، مجھے یہاں سے پینا ہے۔ تو 12 قبیلے تھے، 12 جو ہے چشمے پھوٹ گئے، 12 قبیلے وہاں سے پانی پینے لگے، بہترین میٹھا ٹھنڈا پانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، یعنی اللہ کا رزق جو ہے، جو پانی بھی ہے، اور اس کے علاوہ من و سلوہ بھی، من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا انہیں، یہ بھی ایک معجزہ تھا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو من نہ دیا، وسلوہ ایک گوند کی طرح ایک میٹھا گوند دیا، جو گرتا تھا تو اسے صاف کر کے اٹھا لیتے تھے، اور وہ خشک ہو جاتا تھا، میٹھا ہوتا تھا، وہ کھاتے تھے۔ سلوہ بھی جو ہے وہ بھی ایک پرندے بٹیر، یہ دونوں چیزیں ہوتی تھیں، منہ و سلوہ، یعنی کہ سلوہ پرندے کہتے تھے، پرندے بھنے ہوئے پرندے آسمان سے گرتے اور پھر وہ اس کو اٹھا کے صاف کرتے اور اسے وہ کھاتے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو بغیر محنت کے، بغیر کسی اس کے ان کو مل رہی تھیں، لیکن ولا تعثوا، اللہ کہہ رہا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں نہ پھرو فساد مچا، یعنی زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ۔ اب تو بیٹھے بیٹھائے کھانا مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہیں کہ اب تم فساد پھیلاؤ، اب کوئی کام تو ہے نہیں تمہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، ان کو یہ بھی بات پسند نہیں آئی، یہ نعمت بھی اللہ کی ان کو پسند نہیں آئی، بلکہ انہوں نے شکر گزاری کے علاوہ انہوں نے ناشکری شروع کر دی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ، پھر انہوں نے کیا بولا موسیٰ علیہ السلام سے، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، یعنی کہ منہ و سلوہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو بہت سارے کھانے، مختلف سبزیاں، اور اس میں سبزیاں، فروٹ، اور جو ہے سب ترکاری، ککڑی، گندم، اور یہ چیزیں آگے اللہ ذکر کر رہا ہے، ہم ایک کھانے میں صبر نہیں کریں گے۔ آپ دعا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے بقلیہ، کچھ سبزی، وقثائیہ، اور ککڑی، وفومیہ، اور گندم، اور وعدسیہ، اور مسور کی دالیں، دال بھی اور مسور کی دالیں، اور بھی دالیں، وبسلیہ، اور پیاز، بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی ہوں گی اور بھی زیادہ، لیکن اللہ نے یہاں 5 کا ذکر کر دیا۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو، وہ ادنا بالذی هو خیر، یعنی وہ ادنا چیزیں مانگ رہے ہو تم مجھ سے جو اس سے بہتر میں نے تمہیں دی تھی، منہ و سلوہ، بہترین نعمتیں جس میں پرندے کا گوشت، بھنا ہوا گوشت سے اچھی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ آپ خود دیکھیے کہ آپ کسی کے گھر جائیں یا آپ کے گھر میں کوئی آئے
اور آپ اس کے آگے سبزی رکھ دیں، وہ جب جائے گا تو آپ کی برائی کرے گا، منہ بنائے گا، بولے گا یار میں گیا وہاں پہ سبزی رکھ دی میرے یار۔ لیکن اگر آپ اس کے آگے مرغی یا گوشت بکرے کا یا بڑا گوشت کوئی بھی قیمہ وغیرہ رکھیں تو بڑا خوش ہوگا، یار میں گیا بڑی اچھی دعوت کی اس نے ماشاءاللہ، یہ کڑھائی بنائی، فلانا بنایا، یہ بنائی گوشت کی۔ یعنی گوشت کو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ گوشت بہترین نعمت ہے اللہ کی، اور اچھا لگتا ہے۔ اکثر لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، یار چلو باہر کھانا کھائیں گے، کڑھائی گوشت اور مٹن فلانا، یہ سب انسان کی تو فطرت ہے، انسان کی انسان کو اچھا لگتا ہے سبزی کے مقابلے میں، حالانکہ وہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن مزہ کس میں آئے گا؟ وہی گوشت میں۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شہر میں اترو، بے شک تمہارے لیے جو تم مانگتے ہو مل جائے گا تمہیں۔ یعنی شہر، مصرن کا مطلب ہے شہر کو کہتے ہیں، مصر کہتے ہیں شہر کو، بعد میں تو ایک خاص ملک بن کا نام بن گیا ہی۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، تو اس بات پر اللہ پاک کی ناراضگی کا اظہار اللہ نے کیا۔ اللہ نے کہا میں تمہیں بیٹھے بٹھائے نعمتیں دے رہا ہوں، اچھی سی بہترین کھانا تمہیں دے رہا ہوں، لیکن تمہیں پسند نہیں آ رہا، تم وہی چاہ رہے ہو جو عام لوگوں کو میں دے رہا ہوں، یعنی کہ سبزیاں، دالیں، یہ تو عام سا کھانا ہوتا ہے، غریب آدمی کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر ذلت اور محتاجی، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجگی ڈال دی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے دے رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے آیت میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کا شکر کرو گے تو ہم نعمتیں تمہاری اور بڑھائیں گے، لیکن اگر ولئن شکرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یعنی آپ یہ مت سوچیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، جو مل رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں، جو مل جائے پھر شکر کریں اس پر اللہ کا۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ کا فضل اور رحمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آگے فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار تو ہم بھی کر رہے ہیں، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جب پوچھا جائے کہ جی قرآن کتنا جانتے ہیں تو ہر آدمی یہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، بڑی بڑی داڑھیوں والے اور بڑے بڑے جناب پگڑیوں والے، اور بڑے بڑے لوگ دیکھو تو نظر آتا ہے کہ اللہ کے ولی آ رہے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی قرآن کی کوئی آیت کا ترجمہ بتا دیں، کہتے ہیں جی میں عالم تھوڑی ہوں، مجھے کیا ہو۔ یہ بڑی حیرت افسوس ہے، کیا ہو گیا ہمیں مسلمانوں کو؟ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کسی مسئلہ کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا۔ یہ تو میں ایسے نام لے لیتا ہوں کہ سب جو دنیا میں نظر آ رہا ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ سنی، مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے اور نہ میں کسی کو کافر قرار دیتا ہوں۔ میں نے اکثر ویڈیو آپ نے اٹھا کے دیکھ لیں، میں کہتا ہوں کہ سارے مسلمان بھائی بھائی، کیونکہ میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اکثر بیان کرتا ہوں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ آیت آپ دیکھیں قرآن میں واضح بہترین میسج ہے کہ سارے ایمان والے جو ایمان لے آئے، جنہوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جس نے گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، مسلمان سمجھتے ہیں، ہم اسے کافر کا کہنے کا تصور بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ کافر ہے، فلانا کافر ہے، نہیں سر، بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے، نماز پڑھنے کہاں جا رہے ہیں، کہتے ہیں جی 4 گلی چھوڑ کے جو مسجد ہے وہاں جا رہا ہوں۔ کیوں بھائی، کیا سامنے بھی تو مسجد ہے؟ نہیں یہ میرے مسلک کی نہیں۔ کیوں بھائی؟ یار یہ لوگ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ بدعتی ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں تو ان مسجدوں میں جاتا ہوں، مجھے تو کہیں 360 بت نظر نہیں آئے، 360 بت رکھے ہوئے ہوں مسجد میں، تو میں کہوں گا یہ مشرک ہے، شرک کر رہے ہیں۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مسلکی اختلاف تو ہے کہ ہاتھ اوپر نیچے باندھ لیے، کسی نے سینے باندھ لیے، کسی نے ناف پہ باندھ لیے، کسی نے آمین زور سے کہہ دیا، کسی نے آمین نہیں کہا۔ مانا کہ اس کی بھی دلیل ہے، مکہ مدینہ میں جیسا ہو رہا ہے ویسا ہی پڑھنا چاہیے ہمیں، مگر بڑے بڑے علماء کرام اس کے خلاف فتویٰ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں بھی غلط ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر اللہ کے گھر میں غلط ہوگا تو پھر صحیح کون سی جگہ مسجد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میری مسجد ہے، میرا گھر ہے، مسجد الحرام۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے علماء کرام کہ اللہ کی مسجد جو اللہ کا گھر ہے، بھلا وہاں پر بھی امام اگر غلطی کر رہا ہوگا تو پھر صحیح کہاں ہوگا؟ جسے اللہ کہہ رہا ہے بیتی، میرا گھر، میرا گھر ہے، یہاں پر حج کرو، آؤ عمرہ کرو اور نماز پڑھو۔ جس نے وہاں مسجد الحرام میں نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملا۔
کیا یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہوں؟ اگر میں صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں اللہ کی قسم جیسے میں نے پڑھا ہے میں نے صحیح حدیث بیان کر دی تو علماء کرام سوچیں کیسے فتوے لگا رہے ہیں کہ فلانی مسجد میں نماز نہیں ہوتی وہ کافروں کی مسجد ہے. بھائی نماز تو مسلمان کے پیچھے ہوتی ہے نا بھائی جان. تو مسلمان کے پیچھے نماز ہوتی ہے تو پھر یہ کیوں فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ فلانی مسجد میں نماز نہیں ہوتی؟ جس سے بات کرتا ہوں وہ یہی جواب دیتا ہے میں جی فلانی جماعت میں ہوں. میرے عالم مفتی صاحب ہوتے ہیں وہ ایسے فتوے لگاتے ہیں کہ جی نماز وہاں نہیں ہوتی. اور مجھ سے بات کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو پہ جواب دوں گا کہ دکھا دیں مجھے ثبوت دکھا دیں کہ کافروں کی مسجد کون سی. ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی مسلمان کی مسجد کوئی بھی نہیں ہے. جس مسجد میں جہاں لکھا ہوا دیوبندی کی مسجد بریلوی کی مسجد اہل حدیث کی مسجد اور شیعہ کی سنی کی امام بارگاہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال خیر سارے ہمارے بھائی ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. سارے ہمارے بھائی ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تمام دنیا کے مسلمانوں سے میں محبت کرتا ہوں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ مجھے پکڑ لے گا قیامت کے روز. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علماء کرام سے خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. تو یہ بات ہو رہی تھی بھی قائد رہ گئی انشاءاللہ پڑھ لیں. ڈسکس میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے لوگوں کے اندر. یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. اس لیے ہوا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے. یہ بات تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اب ہم علماء کرام ایسے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بنی اسرائیل کے لیے آیت ہے. ارے کون سی آیت خالی کسی قوم کے لیے ہے؟ اللہ کی قسم اللہ کی جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری کی ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک کی آخری مسلمان تک کی ساری آیتیں ہر مسلمان کے لیے ہے. یہ خالی کسی خاص قوم کے لیے نہیں. لہذا یہ میری یہاں رکوع ختم ہو کے چھوٹا رکوع تھا. لیکن پھر میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہ چینل بنایا ہے موومنٹ رسول اللہ. میں نے نہیں بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چینل جو بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک بنائی تھی تحریک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تحریک کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ہم اسی تحریک کو فالو کر رہے ہیں. تحریک محمد رسول اللہ جس کو موومنٹ رسول اللہ کا نام دے دیا ہم نے انگلش میں موومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ویسے وہ تحریک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب بیان کی جائے سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ نے سب سے پہلے قرآن بیان کیا اور اس کے بعد حدیث سے اس کی تشریح کی. قرآن از دا فاؤنڈیشن آف اسلام. حدیث از دا ڈیفینیشن آف قرآن. یہ سیدھا سمپل کیونکہ میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں. میں عام سا گناہ گار بندہ ہوں فقیر گناہ گار کچھ نہیں آتا مجھے. لیکن اللہ کی الحمدللہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہوں. اللہ کی کتاب کو جانتا ہوں. اللہ کی کتاب بیان کرتا ہوں. اللہ کی کتاب سنتا ہوں اور اللہ کی کتاب ہی میرا معیار ہے. کوئی شخص بات کرنا چاہے مجھے کمنٹس دے اور اگر میرے سامنے آ کے بات کرے تو اللہ کی کتاب رکھ دوں گا سامنے اس میں سے دکھائے اللہ نے کیا فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم درس بیان کرتے رہیں گے. تو ہر دفعہ ہم جو ویڈیو بناتے ہیں ایک رکوع بیان کرتے ہیں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور انشاءاللہ 540 رکوع ہیں یہ ہم بیان کریں گے. ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اور توفیق عطا فرمائی اور ہم پر رحم فضل کیا اپنا. انشاءاللہ زندگی میں رہی تو یہ پورا قرآن بیان ہوگا اور کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے نہ ہم کسی کے دشمن ہیں. ہم سارے مسلمانوں کے ان سے محبت کرتے ہیں اور پوری دنیا کے انسان اور پوری دنیا کی مخلوق کا احترام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کمنٹس دیا کیجئے. لائک کریں یا ڈس لائک کریں یہ آپ کی مرضی ہے. آپ اللہ کی کتاب کو لائک کرتے ہیں تو لائک کر دیا کریں. 1 سیکنڈ لگتا ہے خالی بٹن دبانے میں لائک ہو جاتا ہے. سبسکرائب کر لیجیے اگر آپ نے نہیں کیا ہے. اور اگر آپ کو جو ہے کوئی ایسی بات نظر آئے جس میں آپ کا اختلاف ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے سے انشاءاللہ اسے بیان کیجیے گا اور کمنٹ ضرور دیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے. قرآن پڑھنے قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن بیان کرنے کی توفیق دے اور قرآن کو معاشرے میں اسٹیبلش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دیندار حکمران نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.